صبح صبح آتی ہے جو ہوا مدینے سے، صبح صبح آتی ہے اللہ 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 جو ہوا مدینے سے، جو ہوا مدینے سے۔ جی آئیے اب میں آگے بڑھتا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں بارہ بنکی کے ادبی شخصیت جناب صغیر نوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ آج کی اس تقریب کے صدر علی وقار استاد الشورا الحاج نصیر انصاری صاحب، اس قصبے کی معروف ادبی شخصیت افسانہ نگار شاعر محترم جناب رحمان عباسی صاحب، سابق چیئرمین جناب مشکور صاحب، اور صدر جمہوریہ ایوارڈ یافتہ بہت ہی محترم لائق صد احترام شخصیت محترم جناب مستحفظ رحمانی صاحب، آج کی اس تقریب کے دولہا جن کی 2 کتابوں کا آج اجرا ہوا، مولانا قاری عبدالستار بلالی صاحب، ڈائس پہ بیٹھے ہوئے تمام شورائے کرام، مقامی شورائے کرام، بیرونی شورائے کرام، علماء حضرات، علماء کرام اور صحافی حضرات، یہ نہایت خوشی کا موقع ہے۔ سب سے پہلے میں محترم مولانا قاری عبدالستار بلالی صاحب کو اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج وہ صاحب اولاد ہو گئے، 2 کتابوں کے وہ مصنف ہو گئے، ایک نثری کتاب ہے معارف حکیم الامت اور دوسرا انوار طیبہ نعتیہ مجموعہ۔ یقیناً یہ خوشی کی بات ہے، بہت ہی خوبصورت محفل آراستہ کی ہے، اور مجھے مقالے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ڈائس پہ اور بھی تمام شخصیتیں تشریف فرما ہیں، بہت ہی ادبی محفلوں کی جان ہمارے چودھری وقار صاحب بھی تشریف فرما ہیں، بہت ہی متحرک شخصیت احمد سعید حرف صاحب اور راہی صدیقی صاحب، تمام لوگ جانے پہچانے چہرے ہیں، اور اگر ایک ایک کا نام لیا جائے گا تو کافی وقت لگے گا۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کتاب کا اجرا ہو اور کتاب کے حوالے سے اگر گفتگو نہ کی جائے تو اجرے کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ مشاعرے ہوتے رہتے ہیں، آپ مشاعرے بہت سنتے ہیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چند منٹ میں یہ چاہوں گا کہ خاموشی سے آپ میری بات کو ملاحظہ فرما لیں۔ مقالے کا عنوان ہے مجموعہ کلام انوار طیبہ میری نظر میں۔ ضلع بارہ بنکی کی شاندار ادبی تاریخ صرف شہر بارہ بنکی سے نہیں بلکہ یہاں کے قصبات رودولی، دریاباد، زید پور، دیوا شریف، ستریک، کنتور، مسولی، رام نگر، پرسی، فتح پور، سیدن پور، رامپور، سعادت گنج اور میلارائے گنج وغیرہ سے مربوط ہے۔ انہی قصبات میں 14ویں صدی عیسوی کی چوتھی دہائی میں فیروز شاہ تغلق کے عہد سلطنت میں فتح خان کے ذریعے آباد قصبہ فتح پور اپنے ماضی کے دامن میں تمام بیش قیمتی لال و جواہر اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس قصبے کی ادبی تاریخ سید محمد مسعود آزاد، محمد عثمان ضبط، مسعود علی مہوی، شوکت فتح پوری، امیر احمد وحشی، ناصر لکھنوی، نصیر فتح پوری، ساجد فتح پوری، مولانا سراج احمد قمر، مولانا فیضی مظاہری وغیرہ کی ادبی، ملی و سماجی خدمات سے مزین ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ان بزرگوں نے جس گلشن شعر و ادب کی آبیاری کی تھی وہ اب بھی سرسبز و شاداب ہے۔ اسی گلشن کے ایک پھول کا نام مولانا قاری عبدالستار بلالی فتح پوری ہے،
بلالی صاحب فی الوقت استاد الشورا صاحب دیوان شاعر گلشن مومن خان مومن کے نگہباں الحاج نصیر انصاری کے لائق و فائق شاگرد رشید ہیں۔ مجموعہ کلام پر پیش لفظ تمہید یا تبصرہ یا مقالہ لکھنے کی روایت بہت قدیم ہے۔ یہ کام بہت مشکل اور محنت طلب بھی ہے، کیونکہ بغیر پوری کتاب کے عمیق مطالعے کے مضمون کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں بہت دیر تک غور و فکر کرتا رہا کہ اس کام کے لیے شاعر موصوف نے مجھ جیسے کوتاہ علم کا انتخاب کیوں کیا، کیونکہ نعتیہ مجموعہ کلام پر اگر کوئی عالم دین یا کسی یونیورسٹی کے پروفیسر اور صاحب فن تبصرہ کرتا تو زیادہ مناسب تھا۔ بہرکیف بلالی صاحب کے مشفقانہ التجا کو میں نظر انداز نہ کر سکا۔ سرکاری کام کاج کی مصروفیت کی وجہ سے شعری مجموعہ انوار طیبہ کا بہت عمیق مطالعہ تو نہیں کر سکا، لیکن طائرانہ نگاہ ڈالنے میں ضرور کامیاب رہا۔ مجموعہ کلام انوار طیبہ حمد نعت مدح صحابہ نعتیہ گیت پوروی نعتیہ گیر قطعات اور چند نظموں پر مشتمل ہے۔ نعتیہ شاعری ملاحظہ فرمائیں کہ نعتیہ شاعری کی تاریخ تقریباً 1500 سال پرانی ہے۔ اس کی بنیاد سرکار دو عالم کی حیات طیبہ میں ہی پڑ گئی تھی۔ بارگاہ رسالت میں کئی صحابی ایسے تھے جو اپنے وقت کے بڑے شاعر تھے۔ ان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن مرداس، حضرت کعب بن زہیر، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ وغیرہ کے نام بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدح رسول صحابہ کی سنت ہے اور نعت سننا سرکار کی سنت ہے۔ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ طبع رسا اور ذوق سلیم بخشا وہ سب اس سنت پر قائم ہیں۔ صرف مومن ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں ایک بڑی تعداد غیر مسلم شعراء کی ہے جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ نعت و منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ اردو شعر و ادب میں جتنی بھی اصناف رائج ہیں ان میں نعت گوئی مدح صحابہ و اہل بیت کا تعلق محض ذوق کی تسکین سے نہ ہو کر اس کا ایک خاص تعلق ہمارے ایمان و عقیدہ سے ہے۔ نعت گوئی نہایت محتاط روی کا کام ہے، کیونکہ اس راہ میں ذرا سی لغزش ہماری عاقبت خراب کر سکتی ہے۔ وہیں اگر ایک شعر بھی بارگاہ رسالت مآب میں قبول ہو جائے تو ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ نعت وہ صنف ہے جس میں ہر جملے سے قلم ہمہ وقت ہوشیار و ذہن کو بیدار رکھنے کا مشورہ دیتی ہے۔ خواجہ حمام الدین علا تبریزی فرماتے ہیں، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس۔ اسی طرح عزت بخاری کا یہ شعر بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے کہ ادب گاہیس زیر آشما از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا۔ فارسی کے عظیم شاعر عرفی شیرازی فرماتے ہیں، عرفی مشتابی رہے ناس استن سہراس آہستہ کی رہ پر دم تیغست قدم را۔ انوار طیبہ میں شامل کلام کے حوالے سے گفتگو کی جائے اس سے پہلے ضروری ہے کہ نعت کیا ہے، نعت میں کن افکار و خیالات کو شعر پہ کر عطا کیا جا سکتا ہے اس پر روشنی ڈالنا ضروری ہے، جس سے کہ بلالی صاحب کے شعری اثاثے کو عنوان کے تعلق سے تقسیم کرنے میں آسانی ہو۔ نعت کے لغوی معنی تعریف و توصیف کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنی و مفاہیم پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ ادب پارہ جس میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہو، مدح ہو، ثنا ہو، تعریف ہو، توصیف ہو، آپ کے حسن و جمال کا بیان ہو، شبیہ و شمائل اقدس کی لفظی تصویر کشی ہو، سیرت و کردار و اخلاق کا بیان ہو، فضائل و محاسن کا اظہار ہو، سرکار دو عالم سے خطاب ہو، آپ سے استغاثہ و فریاد ہو، محبت و عقیدت سے لبریز جذبات کی ترجمانی ہو، باسط نبوت کا تذکرہ ہو، المختصر ہر وہ ادبی کاوش جو سامع یا قاری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ کرے اور قرب اور اپنائیت کا دل و ذہن میں احساس پیدا کرے، بلا شبہ وہ نعت ہے۔ نعتیہ شاعری کے دور آغاز میں مندرجہ بالا افکار و خیالات کو شعر کے پیکر میں ڈھالا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمارے تقاضے بدلتے گئے، نعتیہ شاعری کے افکار و خیالات
کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، یعنی اصحاب کے وصال کے بعد سرکار کے ساتھ ساتھ اصحاب کے اخلاق و کردار کو شامل کیا گیا۔ کربلا کی جنگ کے بعد اہل بیت اور اس کے بعد اولیاء کی منقبت باقاعدہ نعت کا ایک اہم حصہ تسلیم کر لیا گیا۔ آج اگر ہم فکر و خیالات کے عنوان کے اعتبار سے نعتیہ شاعری کو تقسیم کریں تو مندرجہ ذیل صورت بنتی ہے: سرکار کے حسن و جمال کا بیان، سیرت، معجزات کا ذکر، عقیدت، احترام، اعتماد، آرزو، استغاثہ و فریاد، مکہ و مدینہ کے نورانی جلووں کی منظر کشی، فضائل اعمال، مدح صحابہ، منقبت اہل بیت، تلمیح کے اشعار، منقبت اولیاء، اصلاح معاشرہ۔ اگر آپ شاعر موصوف کے مجموعہ کلام انوار طیبہ کا بغور مطالعہ کریں تو مندرجہ بالا تمام موضوعات پر آپ کو اشعار مل جائیں گے، اور کیوں نہ ہوں بلالی صاحب دولت علم سے مالا مال ہیں۔ اسلامی تاریخ، صحابہ کی قربانیوں، شرعی احکامات، مسلمانوں کا دینی امور سے دوری، بحیثیت مومن انسان کا دینی و معاشرہ کے تئیں کیا ذمہ داری ہے سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ کے سینے میں بھی ایک دھڑکتا ہوا حساس دل ہے جو حالات کے نشیب و فراز سے متاثر، رنجیدہ و فکرمند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت اور والہانہ تعلق ہمارے ایمان کی میزان ہے۔ جس مومن کو آپ سے جس قدر تعلق ہوگا اسی قدر آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہوگا۔ اگر محتسن انداز میں آپ کا ذکر جمیل کرتا رہے گا، اس تناظر میں آسی غازی پوری کا یہ شعر معنویت کا حامل ہے: صبا ادب سے یہ کہنا میرے سلام کے بعد، صبا ادب سے یہ کہنا میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ شاعر موصوف نے ان موضوعات پر خوب سے خوب تر اشعار کہے ہیں۔ مندرجہ ذیل اشعار سرکار دو عالم سے بے پناہ محبت و عقیدت، اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں قاری عبدالستار بلالی صاحب کا کہ غلام مصطفیٰ ہوں مجھ کو دوزخ کیا جلائے گی، غلام مصطفیٰ ہوں مجھ کو دوزخ کیا جلائے گی، میرے اس خانہ دل میں ہمیشہ سے نہاں تم ہو۔ ظاہر ہے وہ ذات گرامی جس کے صدقے میں کائنات بنی، جو شفیع محشر ہے، اس کی محبت اگر کسی بندہ مومن کے دل میں بسی ہوئی ہو تو دوزخ بھلا کیسے اس کو جلا سکتی ہے۔ یہ شعر اعتماد اور عقیدے کی بھرپور نمائندگی کر رہا ہے۔ کچھ اشعار اور ملاحظہ فرمائیں: تیری ایک ذرا سی غفلت نہ گما دے تیرا ایمان، یہاں چل سنبھل سنبھل کر یہ دیار مصطفیٰ ہے۔ کس لیے نہ ہو اپنا واسطہ مدینے سے، جو ملا ہمیں یارو وہ ملا مدینے سے۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے میرا فیصلہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ نعت پڑھتا رہوں میں شام و سحر، عمر یوں ہی تمام ہو جائے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ مؤدب ہو کے چل باد صبا یہ شہر طیبہ ہے، مؤدب ہو کے چل باد صبا یہ شہر طیبہ ہے، یہاں شوخی محبت کی بھی دکھلایا نہیں کرتے، اور آپ کی چشمے عنایت سے نہ جانے کتنے بن گئے بوذر و سلمان مدینے والے۔ یہ گنہگار کہاں اور کہاں نعت نبی، آپ ہی کا ہے یہ فیضان مدینے والے۔ اور در آقا پہ جانا چاہتے ہیں کہ ہم قسمت بنانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو نگاہ میں رکھیں اور سرکار کے مزار اقدس کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق کے اکبر اور حضرت عمر فاروق کے مزارات کے حوالے سے کیا خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے۔ کس قدر دلکش پیرائے میں سرکار کو چاند سے اور دونوں اصحاب کو تارے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے طیبہ میں بلالی ایک چاند چمکتا ہے دو ساتھ میں تارے ہیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے طیبہ میں بلالی کو ایک چاند چمکتا ہے دو ساتھ میں تارے ہیں۔ اسی طرح ذکر طیبہ سن کر کسی مومن کی پلکوں پر موتی کا سجنا یعنی اشک کے قطروں کا موتی سے تشبیہ دینا آپ کے شاعرانہ کمال اور سرکار دو عالم سے والہانہ عشق و محبت کا مظہر ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سج گئے پلکوں پہ موتی، دل میں حسرت جاگ اٹھی، حاجیوں کی بزم میں جب ذکر طیبہ آ گیا۔
روزہ نماز زکوٰۃ حج تلاوت قرآن یعنی وہ اعمال جن کا تعلق آخرت سے ہے اور ایک بندہ مومن کے لیے لازمی ہیں، ان کے فضائل کو اشعار کے پیکر میں ڈھالا گیا ہے جس سے قوم و ملت میں بیداری پیدا ہو اور وہ ان کے اعمال کی اہمیت و افادیت سے روشناس ہو سکیں۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ مشکلیں حل ہوئیں دل سکون پا گیا، مشکلیں حل ہوئیں دل سکون پا گیا، جب لبوں پر درود و سلام آ گیا۔ مرتبہ نعت گوئی کا دیکھو فرش پر جلوہ فرما ہیں آقا، اور ممبر پہ حسان بیٹھے ان کی مدح و ثنا کر رہے ہیں۔ راہ شرک و بدعت میں اب کبھی نہ بھٹکیں گے،